سرین محمد وآلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج سے ہم شروع کرنے لگے ہیں امام ابن حجر کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ بلوغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، مرام کامیابی، بلوغ المرام کامیابی کو پہنچنا، من ادلۃ الاحکام احکام کی دلیلوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ امام ابن حجر نے بخاری شریف پر جو شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ سب سے زیادہ معروف ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ امت پر جو صحیح بخاری کا قرض تھا وہ اس عالم نے اتارا ہے، اور اس کے بعد صحیح بخاری کی کوئی شرح ایسی نہیں لکھی گئی جس نے فتح الباری سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری یہ کتاب، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میری یہ کتاب اس سے عالم بھی مستغنی نہیں رہ سکتا۔ کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اور تقریباً یہ تمام مدارس میں پہلی اور دوسری کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا آغاز ہے کتاب الطہارہ سے۔ تو حدیث کی کتابوں میں جس طرح ہماری عام کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر ایک باب ہوتا ہے، باب کے آگے پھر فصلیں ہوتی ہیں، یا فصل ہوتی ہے، فصل سے آگے باب ہوتے ہیں، تو حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہے کہ ایک حدیث کی کتاب میں آگے چھوٹی چھوٹی کتابیں بڑی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 90 کتابیں ہیں، 90 چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوئی ہے، اور پھر آگے ہر کتاب کے تحت سینکڑوں ابواب ہیں۔ تو اسی طرح بلوغ المرام میں اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے۔ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ کئی طرح سے لکھی گئی ہیں، کچھ محدثین کے منہج پر، کچھ فقہ کے طریقے پر، اور کچھ صحابہ کرام کے بنیاد پر مختلف۔ جس طرح امام احمد کی کتاب ہے وہ صحابہ کرام کی ترتیب سے لکھی گئی ہے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں وہ پہلے، پھر حضرت عمر سے، پھر حضرت عثمان سے، پھر حضرت علی سے، اس طرح ترتیب وار۔ جو محدثین کا منہج ہے کتاب لکھنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں تو وہ کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان سے شروع کی گئی، اور جو کتاب سنن ہے یا جو فقہ کے اصول پر لکھی گئی ہیں تو وہ کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جو محدثین کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں سارا کچھ ہوتا ہے، ان کو جامع کہتے ہیں۔ جیسے جامع صحیح بخاری ہے، جامع صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، اور جو کتابیں سنن ہوتی ہیں صرف اس میں احکام، یعنی مثال نماز، روزہ، طہارت، وضو، اور اسی طرح حج، زکوٰۃ، لباس، اس طرح کے جو صرف مسائل احکام ہوتے ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ طہارت سے ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب بھی طہارت سے شروع ہوتی ہے، اور طہارت میں بھی بنیادی چیز کیا ہے؟ پانی۔ تو یہ کتاب پانی کے باب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کتاب الطہارتی، طہارت کے مسائل، باب المیاہ، پانیوں کی اقسام، پانیوں کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے بارے میں کہ اس کا پانی جو ہے پاک ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اصل میں کچھ لوگ جو سمندر میں کام کرتے تھے، شکار وغیرہ کرتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا سمندر کے پانی کے بارے میں۔ اس لیے مسئلہ پوچھنے کی نوبت آئی کہ سمندر کے پانی میں بو ہوتی ہے، سمندر کے پانی میں بو ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اسلام کا کہ جو سادہ پانی ہے وہی قابل طہارت ہے، اور جس کا کلر بدل جائے، جس میں کلر پیدا ہو جائے، یا جس کی بو اور باس جس میں پیدا ہو جائے، اور جس کا ذائقہ خراب ہو جائے، وہ پانی طہارت کے لائق
نہیں ہوتا. تو اب چونکہ سمندر کا پانی جو ہے اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے اور اس کے اندر بو بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے پوچھا، اور انہوں نے اس انداز سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی جب ہم صبح کام پر جاتے ہیں تو ہم اتنا پانی لے کے جاتے ہیں جو اپنے پینے کے لیے، بعض دفعہ زیادہ زیادہ دن بھی وہاں پر لگ جاتے ہیں، تو ہم پانی پینے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور تو کیا وضو وغیرہ کے لیے ہم سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اب وضو وغیرہ کے لیے پانی لے کے جائیں تو پھر اس دور میں اتنی بڑی کشتیاں تو نہیں ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتا دیا، اصول بتا دیا، اور اصول میں بھی بات ان کے کام کی اضافی بتا دی. آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار، حالانکہ انہوں نے یہ پوچھا نہیں تھا. یہ ایک اچھے استاد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ طالب علم کا ذہن ابھی پورا کھلا نہیں ہے، وہاں تک یہ اس کی سوچ نہیں گئی، جبکہ اس کو اس مسئلے کی ضرورت ہے، لہذا استاد اس سے متعلقہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بھی اضافی طور پہ بتا دیتا ہے، چاہے اس نے پوچھا نہ بھی ہو. ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، خواہ اس کے اندر بو ہے یا جس حالت میں بھی ہے پاک ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. اس سے بعض علماء نے تو یہ سیدھا سا استدلال کر لیا، بلکہ زیادہ علماء نے، کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے. جب مردار حلال ہے تو باقی سب کچھ حلال ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصول وہی رہیں گے سمندری جانوروں پر بھی جو عام یعنی کہ خشکی کے جانوروں کے اصول ہے کہ جو جانور ہیں شکاری وہ نہیں کھائے جائیں گے، باقی کھائے جائیں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو سمندر کا ہر جانور ہی شکاری ہے، ہر جانور ہی دوسرے کو کھاتا ہے، لہذا سمندر کے سارے جانور انشاءاللہ حلال ہیں. اچھا، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ سمندری جانور سے مراد کون سا جانور ہے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو علماء نے اس کی تصریح یہ کی کہ سمندری جانور اس کو ہم کہتے ہیں جو صرف پانی میں رہتا ہے. جو جانور خشکی پر بھی زندہ رہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پھر سمندری نہیں ہے، خالص سمندری نہیں ہے، وہ خشکی کا بھی ہو گیا اور سمندر کا بھی ہو گیا. تو اس لیے ان میں تو وہی اصول دیکھا جائے گا جو خشکی کے جانوروں کے ہیں. اور جو جانور صرف سمندر میں رہتے ہیں جیسا مچھلی وغیرہ، یہ مچھلی کی ہزاروں اقسام ہیں، سینکڑوں اقسام ہیں، تو جو بھی اقسام ہوں گی وہ ساری کی ساری حلال ہیں. اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے. جی ہاں، تو چونکہ مینڈک وغیرہ جو ہے یہ باہر بھی رہتا ہے تو اس کو علماء حلال نہیں کہتے. اور ایک حدیث سے یہ واضح بھی ہو جاتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے. ایک حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تھا اس حوالے سے، اس کو دوائی میں ڈالنے کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا، تو جانور جو سمندر کے مر جائے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں شہر جا رہا تھا تو ہمارے گھر اور شہر کے درمیان میں نہر ہے، تو وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی جو نا ایسے اوپر مری ہوئی پھر رہی تھی. اب کچھ لوگ جو ہے نا ان کا خیال تھا کہ یا کنارے پر لگ جائے تو ہم اس کو پکڑ لیں، اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو پانی سے باہر نکل کے مر جائے مچھلی وہ حلال ہوتی ہے، جو پانی کے اندر مر جائے وہ حرام ہوتی ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. جب آپ نے اس کو ذبح ہی نہیں کرنا، اصل چیز تو ہے کہ ذبح، جب آپ نے باہر نکال کے بھی اس کو ذبح نہیں کرنا، ایسے چھوڑ دینا ہے، تو پھر اگر پانی میں مر گئی یا باہر نکل کے مر گئی وہ برابر ہے، دونوں صورتوں میں وہ جائز ہوگی. اگلا مسئلہ ہے کہ اس کو ذبح کیوں نہیں کرتے. ہاں، اصل چیز جو حرام ہے وہ ہے خون. تو جتنی چیزوں میں خون نہیں ہوتا وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی
پاک ہوتی ہیں، وہ حرام نہیں ہوتی. اور جو کھانے والی چیزیں ہیں ان میں سے تو جس چیز میں بھی خون نہیں ہے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. بس جی کہ ایک اور پڑھ لیں. رہنے دیں بس. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو لازم کلک کریں.